ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں. فریاد لے کر آئے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ سرکار بڑا گمبھیر معاملہ ہے, بہت بھیانک فریاد لے کر کے میرے آقا آیا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تو تم کون سا فریاد لے کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بھیانک فریاد میرے سرکار یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں کفن چور تھا, میں سرکار کفن چرایا کرتا تھا. اگلے زمانے میں جب کپڑوں کی کمی ہوتی تھی تو لوگ کفن چرایا کرتے تھے اور کفن کی چوری کرتے تھے, لے جاتے تھے بازاروں میں بیچتے تھے اور اسی سے وہ کامیابی حاصل کرتے تھے روزی کے لیے. چنانچہ کہتے تھے کہ ہم نے بہت روزی حاصل کر لی, میں بہت بڑا کامیاب ہو گیا. کفن کا چرانا بھی وہ اپنے لیے بہت ہی باعث عزت ناز اللہ سمجھا کرتے تھے. نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کفن چور تھا, میں کفن کی چوری کیا کرتا تھا. یا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے محلہ میں انصار خاندان سے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور لوگ اس کو دفن کر کے یا رسول اللہ آئے. جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنے ہتھیار کو لیا اور رات کی تاریکی میں یا رسول اللہ میں نکل گیا اور نکلنے کے بعد سرکار میں قبرستان پہنچا. قبر تازہ تازہ تھی, میں نے ساری مٹی کو ہٹا دیا. یا رسول اللہ مٹی ہٹانے کے بعد جیسے میں نے اس کے جسم سے کپڑے کو اتارا اور لے کر کے چلنے لگا یا رسول اللہ اب یہی وہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں, ان کی زبان کانپنے لگتی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اور آگے بتاؤ. عرض کرتے یا رسول اللہ اب جو جرم میں نے کیا سرکار وہ بتاتے ہوئے زبان کانپ رہی ہے. یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہوئی سرکار کہ مجھ کو شیطان نے دھوکہ دے دیا اور یا رسول اللہ میں قبر میں پھر اتر گیا. یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا. یا رسول اللہ تب تک غیب سے آواز آئی کہ نادان تو نے مجھے ناپاک کر دیا. اتنا سننا تھا کہ اللہ کے حبیب اپنے چہرے نبوت کو پھیر لیتے ہیں اور فرماتے ہٹاؤ اس کو سامنے سے ہٹاؤ. اتنا سننا تھا. عرض کرتے یا رسول اللہ اب ہٹ جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ یا رسول اللہ دروازے رسول چھوڑ کر کے پناہ کہاں پاؤں گا؟ یا رسول اللہ یہ میرا جرم تھا, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اے میرے سرکار میں اپنے جرم کی سزا آپ کی دربار میں مانگنے کے لیے تیار ہوں. یا رسول اللہ جو سزا اس پر متعین کی جائے یہ میرے آقا میں سہنے کے لیے تیار ہوں. آنسو گر رہے ہیں. نوجوان روتا چلا جا رہا ہے. ایک دن کا عرصہ گزر گیا, 2 دن کا عرصہ گزر گیا, 3 دن کا عرصہ گزر گیا, 4 دن کا عرصہ گزر گیا. نوجوان روتا چلا جا رہا ہے اور رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا چلا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ کر کے تمہارے کل مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود. تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود. یا رسول اللہ معافی کا پروانہ یہاں نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نگاہ نبوت اس کی طرف اٹھاتے نہیں ہیں. راوی کا بیان ہے کہ 40 دن کا عرصہ گزر گیا. وہ نوجوان آنسو پر آنسو بہائے چلا جا رہا ہے اور دربار رسول سے ہٹ نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بارگاہ رسالت میں بھیجا. اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو آیت کریمہ پڑھ کر سنا دو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو. اور اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ, عرض کر دو میری طرف سے پیغام پہنچا دو جبریل میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا. اور میرے محبوب کو بتا دو کہ میرا بندہ جب رو رو کر کے معافی مانگتا ہے تو یہ محبوب بخشنے والا میں ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر آئے اور پیغام پر پہنچاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو. اور یا رسول اللہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو بخشنے والا میں ہوں. اتنا سننا تھا میرے سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو مغفرت کی بشارت سناتے ہیں اور فرماتے ہیں نوجوان جا, رب کا پیغام تیرے لیے میرے وسیلے سے آ گیا, تیری خطا معاف کر دی گئی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا, گویا اس نے خطا نہیں کی. خدا کی قسم گناہوں سے توبہ کرنے والوں کی فہرست اگر سامنے رکھی جائے تو جن جن لوگوں نے اپنے خطاؤں سے معافی مانگی ہے اور خلوص دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے, فتح و کامرانی کی کتنی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں. تاریخ اس کے لیے
लिए शाहिद है और तारीख के औराक इसके लिए गवाह है। मुलाजा करो, वाकया सुनाना मकसद नहीं है। आज हजरत फुजैल बिन अयाज को कौन नहीं जानता। ये फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि व अज़ीमुश्शान वली हैं कि वलियों के सरदार कहे जाते हैं। हजरत फुजैल बिन अयाज सिलसिले कादरिया के 5वें वली वो हैं जो सरकार से आदम से 5 सिलसिला ऊपर पाए जा रहे हैं। वो हजरत फुजैल बिन अयाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत फुजैल बिन अयाज की पहली जिंदगी बड़ी अजीब व गरीब थी। हजरत फुजैल बिन अयाज बहुत भारी डाकू थे, इतने बड़े डकैत थे, इतने बड़े डकैत थे कि कोई भी तजारती काफिला जिस रास्ते में वो रहते थे उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था जिस पर वो डाका न डाल दिया करते हों। एक मर्तबा यही हजरत फुजैल बिन अयाज डाका डाल करके और गए दरिया के किनारे बैठकर कुरान की तिलावत करने लगे। तब तक ताजिरों का सरदार जो था उसने एक डाकू से पूछा, ये तो बताओ कि तुम्हारे सरदार कहाँ चले गए। उसने कहा, हमारे सरदार दरिया के किनारे गए हैं, रोजा से हैं, वो रोजा अफ्तार कर लेंगे तब वापस आएंगे। ताजिरों का सरदार चौंक पड़ा, या अल्लाह, ये कैसा डाकुओं का सरदार पाया जा रहा है कि जो इतना बड़ा डकैती का गुनाह करके और रोजे से है। चुनांचे उसने कहा, देखो हमारे सरदार को छेड़ना नहीं। लेकिन ताजिरों का सरदार वहां पहुंच गया, देख क्या रहा है कि फुजैल बिन अयाज दरिया के किनारे वजू कर रहे हैं। वजू करके वो नमाज अदा किए और नमाज अदा करने के बाद उन्होंने कुरान को खोल लिया और कुरान की तिलावत करने लगे। ताजिरों का सरदार खड़ा हो जाता है। फुजैल बिन अयाज ने निगाह उठाई, पूछा कैसे आए हो। कहा, ये समझ में बात नहीं आ रही है कि आप इतने बड़े डाकू हैं और इतने बड़े आबिदो जाहिद भी दिखाई दे रहे हैं। तब तक पीछे से दूसरे डाकू ने कहा, हमारे सरदार से बात ना करो, ये रोजा है, जब ये अफ्तार कर लेंगे तब इनसे बात करना। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये रोजा रह रहा